کرسچن لوگوں کے رول ماڈل کوئی فلمی کردار نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بائبل کے لیجنڈز ہونے چاہیے، اور یہی تربیت اپنے بچوں کو دینی ہے۔ آج ابراہام کی زندگی پر غور کریں گے۔ ابراہام کا نام لیتے اسحاق کی قربانی ذہن میں آتی ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی خدا کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، لیکن اس کے علاوہ کون سی خوبیاں تھی، کون سے کریکٹرسٹکس تھے ابراہام میں جو خدا ابراہام سے خوش تھا؟ کیسے ابراہام اتنی کامیاب زندگی گزارنے پایا؟ نمبر 1، اسٹرکٹ فادر۔ ابراہام خدا کے حکموں کے معاملے میں ایک اسٹرکٹ فادر تھا۔ پیدائش 18 باب اس کی 18-19 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہام سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہام کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ ابراہام خود تو خدا کے حکموں کا پابند تھا ہی، لیکن اپنے گھرانے سے بھی پابندی کروانے والا تھا۔ خدا نے خود گواہی دی ہے کہ یہ وصیت کرے گا اپنے بیٹوں کو، اپنے گھرانے کو، اور جو کچھ اس کا پیچھے رہ جائے گا کہ خداوند کی راہوں میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں۔ ابراہام صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھرانے سے بھی خدا کے حکموں کی پوری پیروی کروانے والا تھا۔ اسحاق کو اکیلے پن میں بگاڑ نہیں دیا تھا، بلکہ خدا کے معاملات میں بہت اس کی پرورش کی تھی، تربیت کی تھی پوری طرح سے۔ ابراہام خود خدا کی حضوری میں ٹائم گزارنے والا تھا، وہی چیز اسحاق میں ڈالی گئی کہ خدا کے حضوری میں ٹائم گزارنا۔ نمبر 2، وننگ پاور۔ ابراہام میں ون کرنے کی پاور تھی۔ پیدائش 14 باب اس میں ایک واقعہ ہے کہ 4 الگ الگ سٹیٹس کے بادشاہوں نے 5 الگ سٹیٹس کے بادشاہوں پر حملہ کیا۔ سدوم اور عمورہ جو ہے انہی 5 سٹیٹس میں آتا تھا۔ اس میں جو ہے ابراہام کا بھتیجا لوط رہتا تھا۔ تو ان 4 بادشاہوں نے جو ہے وہ ان سٹیٹس پہ حملہ کیا، اور ابراہام کے بھتیجے لوط کو بھی غلام بنا کر لے گئے، ان کے بیوی بچوں کو لے گئے، اور ابراہام جو ہے اپنے صرف 318 لوگوں کے ساتھ گیا، ان سے لڑا، ان بادشاہوں سے، 4 سٹیٹس کے بادشاہوں سے لڑا، اور اپنا سب کچھ چھڑا کر لے آیا۔ جو کام 5 بادشاہ نہیں کر پائے، ابراہام 318 لوگوں کو لے کر گیا اور ان 4 بادشاہوں کو جو ہے وہ بیٹ کیا۔ نمبر 3، ڈیوائن وزڈم۔ ابراہام حکمت میں ماہر تھا۔ پیدائش 21 باب 25 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہام نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا، ابی ملک کو جھڑکا۔ ابی ملک بادشاہ ہے اس وقت کا، جسے ابراہام نے ڈانٹا کیونکہ اس کے نوکروں نے جو ہے وہ ابراہام کا کھودا ہوا کنواں چھین لیا تھا۔ جو کنویں کھودنے کا کام تھا وہ ابراہام کی ٹیم کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک الہی حکمت تھی جو ابراہام کے پاس تھی کہ زمین پر کال پڑا ہوا ہے، آسمان سے بارش ہو نہیں رہی۔ اچھا، اس سال نہیں بارش ہوئی، پچھلے سالوں میں تو بارش ہوئی، وہ پانی کہاں گیا؟ زمین میں گیا۔ زمین کھودتے ہیں پانی نکلے گا، اور ویسا ہی ہوا، پانی نکلا۔ جو حکمت بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، جو سکلز کنواں کھودنے کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھے، وہ ابراہام کے پاس تھے۔ ابراہام نے اس وقت کے بادشاہ کو ڈانٹا۔ اتنی دلیری آپ تبھی دکھا پاتے ہیں اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں۔ جب خدا انسان کے ساتھ ہیں تو ایک حکمت اور دلیری اس کے اندر ہوگی۔ نمبر 4، ٹائتھر۔ ابراہام اپنی کمائی کا 10واں حصہ دینے والا تھا۔ پیدائش 14 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ ابراہام نے اپنا سب کچھ جو ہے اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ ملک صدق کو دیا۔ تو ابراہام ایک ٹائتھر تھا، 10واں حصہ دینے والا تھا۔ اسی کی وجہ سے جو ہے ابراہام سے بادشاہ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ اتنا امیر، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر جو ہے وہ ابراہام کو اپنا ایز اے لیڈر جو ہے ایکسیپٹ کر لیں۔ اپنی کمائی کا 10واں حصہ دینا یہ پرانا عہد نامہ موسیٰ کی شریعت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ کی شریعت سے بھی پہلے کی بات ہے۔ موسیٰ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ایک ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر اپنے فائنانس کو سٹرونگ کرنا ہے تو آپ کو ایک ٹائتھر ہونا پڑے گا۔ جب کمائی کا 10واں حصہ خدا کے کاموں میں لگے گا تو خدا فائنانس کو بڑھائے گا۔ نمبر 5، آنر ٹو گاڈ۔ ابراہام خدا کا اور خدا کے لوگوں کا احترام کرنے والا تھا۔ پیدائش 18 باب میں یہ واقعہ ہے کہ جب ابراہام نے 3 فرشتے دیکھے
تو ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر، اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ ابراہیم نے خدا کے فرشتوں کا آنر کیا، ان کو احترام دیا کہ ابھی آپ آرام کریں، کھانا کھا کے جائیں، اور سارا سے کہا کہ 3 پیمانہ آٹا لے کر جلدی کر پھلکے پکا۔ ایک 89 سال کی بوڑھی عورت سے آپ کہیں کہ جلدی کر پھلکے پکا، روٹی بنا، یہ کام کر۔ ابراہیم خدا کے کاموں کا، خدا کے لوگوں کا احترام کرنے والا تھا اور اپنے فیملی سے بھی احترام کروانے والا تھا۔ سارا نے یہ سن کر کہ میں ابھی پھرتی سے جو ہے وہ روٹی بناؤں، جلدی جلدی میں پھلکے پکاؤں، بحث نہیں کی کہ گھر میں اتنے نوکر ہیں، کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے، بحث نہیں کی، کیونکہ ابراہیم کو اپنا گھر چلانا بھی آتا تھا۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا۔ ابھی باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اس ویڈیو کا جب پارٹ 2 بنے گا تو ابراہیم کی زندگی کے بارے میں اور بہت کچھ سیکھیں گے۔